اور وضاحت ہے وہ بھی کریں گے، اور عذاب قبر سے بچنے کے اعمال بھی دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ہم عذاب قبر کے بارے میں اور ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے ماشاءاللہ ایک پیارا سا دن ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، تو یہ ہماری جو معیت ہے، جو ہمارا ساتھ ہے اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اور آج سسٹر عابدہ نے بہت پیاری دعا بھی پڑھی کہ اللہم یغیرنی، مجھے تبدیل کر دے یہاں تک کہ میرے دل میں آپ کی محبت، یعنی تو مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ بہت پیاری دعا ہے، اور یہ ہم سب کی دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر کی اصلاح کر دیں، اتنی اصلاح کر دیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے مطابق بن جائیں، آمین۔ چلیں، ایسا ہے کہ آپ سب کا تجوید کا سیشن ہے، ریڈی ہیں سب تجوید کے سیشن کے لیے؟ میرے خیال میں ڈر بھی رہے ہوں گے کہ آج ٹیسٹ تو نہیں ہے۔ الحمدللہ تجوید سیشن الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ زینب جو ہیں، آپ ڈسٹنس لرننگ کے اسٹوڈنٹ گروپ میں ریکارڈنگ کے بعد جتنے بھی ہمارے یہاں پریویو سیشنز ہوں گے ان کو یاد سے شیئر کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نہیں شیئر کریں تو آپ میں سے کوئی ریمائنڈر بھی دے سکتا ہے، اپنے گروپ انچارج کو ریمائنڈر دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ دو تین امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو یہ کہ جو پی ڈی ایف آپ سے شیئر کیا گیا ہے، پی ڈی ایف نمبر 2 جس میں جو ریویو کے لیے ہے، اس کو ضرور آپ سب اپنے ریویو میں رکھیں، کیونکہ انشاءاللہ دسمبر میں ہو سکتا ہے آپ کا ٹیسٹ آ جائے۔ ٹیسٹ کا میں اس لیے بتاتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ گھبرا جائیں، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ ٹیسٹ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہوتا ہے نا، قیامت کا دن تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، تو باقی ٹیسٹ جو ہیں اس کا بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائیں۔ آپ کے ٹیسٹ جو ہیں دوسرے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے، وہ الحمدللہ بائی ویکلی آتے رہتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کو کبھی بھی راستے میں ہنڈرنس نہ بنائیں کہ میرا وہ ٹیسٹ آ گیا، اس کی وجہ سے میں اس کی تیاری نہیں کر سکی، وہ تو آپ کا آئے گا ہی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو آپ کا ایک پراپر اسکیجول ہے، لیکن جس طرح کی دعا کا ٹیسٹ ہے یا تجوید کا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے آپ سب کو ایکسٹرا ٹائم دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے، کیونکہ اب تک تو ماشاءاللہ آپ لوگ 20 جس تک آ گئے ہیں، آپ کے ساتھ اس وے سے لینینٹ کبھی ہم ہو جاتے تھے کہ آپ کا دعا کا ٹیسٹ جو ہے یا پھر تجوید کی کچھ چیزیں ہیں ان کو پینڈنگ کر دیں اس ٹیسٹ کی وجہ سے، لیکن اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس طرح نہیں ہو، کیونکہ اس سے بھی آپ کا یہاں پہ کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک تو یہ کہ دعاز جو ہے ریگولرلی انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم گروپ سلائڈس میں شیئر کریں گے، تو آپ کی گروپ انچارجز آپ سے دعاز ریگولرلی ان یور گروپ سنا کریں گی، اور چاہے وہ 4 دعاز ہوں، 3 دعاز ہوں، 5 دعاز ہوں، جو بھی آپ کو ویکلی ملے گا وہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے، صحیح ہے؟ سب کے لیے بڑے ہو گئے ہیں نا اب تو ماشاءاللہ، اور اب تھوڑا سا اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں الحمدللہ، ہم نے 2 حصے کر لیے ہیں، قرآن کے ایک حصہ رہتا ہے، تو اب آپ دعاؤں کے لیے جتنی بھی دعائیں پڑھی ہیں وہ سب آپ کو یاد کرنے کا یہی موقع ہے، لیکن جب ہم کلاس ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر یہ طالب علمی کا زمانہ جو ہے نا سب سے گولڈن ٹائم ہوتا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، وقت میں جو برکت آپ محسوس کرتے ہوں گے، جو کام آپ کے ہوتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ، آپ 20 جس تک پہنچ کے ٹیسٹ اسائنمنٹس ہو رہے ہیں نا، تو وہ بھی ہو جائے گا ویری سون، وی آر آن 20 انشاءاللہ 19 جس کے بعد ہم 20 پہ جا رہے ہیں، اور میں یہی کنسیڈر کر رہی ہوں کہ الحمدللہ آلموسٹ ہمارے 20 ہو رہے ہیں، بائی دی اینڈ آف جنوری انشاءاللہ
ہم لوگ اپنے 19 کو کمپلیٹ کر کے پھر 20 پہ شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وی آر دیئر، وی آر سو کلوز. اور دوسری چیز جو ہے تجوید. تجوید میں یہ ہے کہ آج میں آپ سب کا ریویو کرواؤں گی انشاءاللہ آرٹیکولیشن پوائنٹس کا. اب ہم سارے آرٹیکولیشن پوائنٹس میں چاہ رہی تھی ایک ہی دفعہ کروں، لیکن وہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں تیز تیز جاؤں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. ایک تو یہ کہ آج جو آپ کا تجوید کا لیسن ہے اس کا PDF آپ سے ابھی شیئر نہیں ہوگا. جب ہمارے سارے لیٹرز کا ریویو کمپلیٹ ہو جائے گا تب یہ PDF آپ سے شیئر ہوگا. اس لیے آپ سب کی نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کا پین آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنے جو بھی نوٹس بنانے ہیں وہ بنا لیں، جو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں وہ رکھ لیں. تو یہ ویٹ نہ کیجیے گا کہ آپ کا PDF آئے گا تو ریویو کریں گے. آپ نے اپنے ہینڈ کے نوٹس جو رائٹنگ کریں گے آج اسی سے ریویو کرنا ہے. تو آرٹیکولیشن پوائنٹس آف عربک لیٹر، بسم اللہ. اور ہو سکتا ہے میں تھوڑا فاسٹ جاؤں، لیکن یہ سب چیزیں آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں. آرٹیکولیشن پوائنٹس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آوازیں کیسے بنتی ہیں نا، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یہ آوازیں بن کیسے رہی ہیں. 3 طریقے ہوتے ہیں جس سے آواز بنتی ہے. جب دو آبجیکٹس یا دو باڈیز ٹکراتی ہیں، دو چیزیں ٹکراتی ہیں، تو ان کی آپس میں ٹکرانے سے آواز بنتی ہے. یعنی آپ 2 فورک کو لے کر آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ آواز پیدا ہوگی. اسی طرح کسی چیز کی وائبریشن سے آواز پیدا ہوتی ہے. بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کا فون جب وائبریشن پر ہوتا ہے تو کسی بزنگ کی آواز آتی ہے، اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب دو آبجیکٹس کو، ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ پہ گھسیٹا جائے تو وہ گھسیٹنے سے جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں کلیئر ہے کہ آواز پیدا ہونے کے 3 طریقے ہیں: ٹکرانے سے، وائبریشن سے جیسے چیز کا ہلنا، اور تیسرا یہ کہ گھسیٹنے سے. ایک چیز کو دوسری چیز پر آپ گھسیٹتے ہیں یا رب کرتے ہیں، دو چیزوں کو، اپنے ہاتھوں کو اگر آپ رب کریں یا کسی سخت چیز سے کسی چیز کو رب کریں تو بھی آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ آوازوں کے پیدا ہونے کے طریقے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں عربی کے واولز انشاءاللہ. جب فتح، کسرہ یا دمہ آئے گا لیٹرز کے اوپر تو وہ اس ایسے لیٹرز کو آپ واول لیٹر کہیں گے، یعنی ان پر حرکات کے ہیں، یعنی ان لیٹرز کے اوپر موومنٹ ہے. تو جب کسی لیٹر کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، فتح، کسرہ یا دمہ، یہ فتح، کسرہ اور دمہ کی جو ساؤنڈ بنتی ہے یہ کیوں بنتی ہے؟ جب آرٹیکولیشن پوائنٹس دو چیزیں الگ ہوتی ہیں تب. جیسے اب دیکھیں فتح کے لیے کیا ہے، کیسے ہم بولتے ہیں تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جبڑوں کو کھولا، اوپر کا پارٹ اوپر چلا گیا، نیچے کا نیچے چلا گیا. تو منہ کے اس طرح کھلنے سے، دو چیزوں کے الگ ہونے سے فتح کی آواز بنی. کسرہ کے لیے کیا ہے کہ آپ کریں سوری، کسرہ کے لیے جو آپ کے نیچے کا جا نیچے جائے گا، یہ جو مسٹیک ہے اس میں سوری، آپ اس کو لکھنے میں صحیح کر لیجئے گا. یہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دمہ ہے. نمبر 2 جو ہے وہ دمہ ہے. دمہ میں کیا ہوتا ہے، آپ کے ہونٹ رول ہوتے ہیں، لکھ لیں، ہونٹوں کے گول کرنا دمہ ہے. اور اس میں بھی کیا ہے کہ دو آبجیکٹس علیحدہ علیحدہ ہیں، آپ کے دونوں لپس ملے ہوئے نہیں، تو دمہ کی آواز پیدا ہو رہی ہے. نمبر 3 جو ہے کسرہ ہے، یعنی زیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کب آواز پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے نیچے کا جبڑا نیچے کرتے ہیں، جیسے ای. تو یہ 3 آوازیں ہیں: فتحہ، کسرہ، دمہ. فتح منہ کے کھلنے سے، دمہ ہونٹوں کے گول کرنے سے، اور کسرہ نیچے والے جبڑے کے نیچے کی طرف جانے سے کسرہ کی آواز پیدا ہوتی ہے. اور آپ ان تینوں میں نوٹ کر رہے ہیں کہ دو آبجیکٹس الگ ہو رہے ہیں، مل نہیں رہے. یہ کلیئر ہے سب کے لیے؟ 1 ٹائپ کرتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ مجھے لگے کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے پہ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب نان واول کون سے ہوتے ہیں؟ جب کسی لیٹر کے اوپر سکون ہوتا ہے. جب کسی لیٹر کے اوپر سکون ہوتا ہے اس کو نان واول کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے. تو وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ دو چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب جیم کے لیے آپ دیکھ لیں، جب اس پر سکون آتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے؟ اج، اج.
با کے لیے دیکھیں اب، اب تا پہ سکون آ جائے تو کیسی آواز آئے گی؟ ات، ات. سین پہ دیکھیں اس، اس. آپ ان سب کو کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لیٹرز پر آپ سکون لگا رہے ہیں تو وہ جب آواز تبھی بنتی ہے جب آپ کے دو آبجیکٹس آپس میں ٹکراتے ہیں. چلیے یہ بتائیے کلیئر ہے؟ ٹکراتے ہیں یا ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ جیسے با کو دیکھ لیں، ہونٹ مل رہے ہیں، تو یہ دراصل سکون کی صورت میں یا نان واول کی صورت میں اس طرح سے آواز بنتی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں ڈائریکٹلی آپ سے لیٹر کی آرٹیکلیشن پوائنٹس کی بات کرنے لگ جاتی، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کسی ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ریفریش کر لیں. اور پھر مخرج کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں. مخرج کیا ہے؟ It is the place from which one or more letters are pronounced. ایسی جگہ جہاں سے ایک یا ایک سے زیادہ لیٹرز پرناؤنس ہوتے ہیں، وہ مخرج ہے کسی بھی لیٹر کے نکلنے کی جگہ. اور ایک مخرج سے بعض کا زیادہ لیٹرز بھی ادا ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ با، میم، فا اور واو، ان دونوں کی ان تین چاروں لیٹرز کے نکلنے کی جگہ الشفتان، دو ہونٹ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ جیم، شین اور یا، ان کی نکلنے کی جگہ زبان کا مڈل حصہ جو ہے وہ آپ کے ماؤتھ کی روف کو ٹچ کرتا ہے. تو زبان کا جو مڈل حصہ ہے بیسیکلی یہ وہ جگہ ہے، اور منہ کا اوپر والا حصہ جہاں سے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. تو ایک لفظ کے مختلف الفاظ جو ہیں ایک ہی مخرج سے ادا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم مخارج جو ہیں 5 میجر پوائنٹ ہیں، یہ ہم نے بہت دفعہ شروع میں الحمدللہ ریویو کیا تھا، اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں. 5 میجر آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں جہاں سے تمام عربک الفابیٹ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. الجوف جو کہ منہ کے خالی حصے کو کہا جاتا ہے، الحلق جو کہ حلق کو کہا جاتا ہے، تھروٹ کو، اللسان زبان کے لیے ہے، الشفتان دو ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، اور الخیشوم جو کہ نیزل پیسج ہے، جو آپ کو نظر آئے گی، جو ناک کا بانسا ہے اور جہاں سے غنہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں، یہ الخیشوم ہے. اس کے بعد الجوف کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ڈائیگرام مجھے بہت اچھی لگی کہ اس میں آپ بہت اچھے طریقے سے غور سے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اگر آپ چاہیں تو اپنی نوٹ بک میں پوائنٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہ الجوف منہ کا خالی حصہ، اور یہ غیر معین مخرج اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ الجوف کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر معین مخرج. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر الف مد، واو مد اور یا مد جو یہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کے نکلنے کی کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ با، میم، فا اور واو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو ان کے نکلنے کی جگہ ہے. جیم کا ہمیں پتہ ہے کہ جگہ ہے اسپیسیفک، لیکن الف مد، واو مد اور یا مد منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں یا چھت سے ادا ہو رہے ہیں، لپ سے ادا ہو رہے ہیں، ان کا کوئی معین جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح ہے سب کے لیے. اب آپ دیکھیں الف مدیہ کو دیکھیں. الف مد کی ادائیگی کے دوران جو آواز آتی ہے ٹھیک ہے، یہ جو بلو سا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہوا نکلتی ہے، یہ ٹریول کرتی ہے، آپ کے منہ سے باہر جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو الف مدیہ کی جو آواز ہے اتنی لمبی ہوتی ہے جتنی آپ سانس کھینچ سکتے ہیں. لیکن جب آپ پڑھیں گے، قرآن کی ریسیٹیشن کریں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے. جیسے یہاں پر الف مد کو دیکھیں، یہاں پر دیکھ لیں السماوات، میم فتح الف ما، یہ بھی الف مد کے قائم مقام ہے. یہاں پر آپ اس کو 2 حرکہ کھینچیں گے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر اور جگہ پہ دیکھ لیں الف مد آپ کو کہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی الظلمات، ٹھیک ہے، یہ بھی 2 حرکہ ہے. یہاں پر بھی آپ اس کو 2 حرکہ کھینچیں گے. اسی طرح اور جگہوں پہ دیکھ لیں حمزہ فتح الف اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی سانس بند ہو. یہ 2 حرکہ ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. اسی طرح واو مد کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. واو مد میں کیا ہے کہ واو پر سکون ہوگا. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہاں پر واو مد کی بہت ساری اگزامپلز ہیں، جیسے کفرو، کفرو بھی آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے، یہ واو مد ہے.
تو یہ بھی منہ کے خالی حصے الجوف سے ادا ہوتا ہے. اس کو آپ نے 2 حرکہ پڑھنا ہے. کفرو کہتے نہیں چلے جانا, اس کو 2 حرکہ پہ روکنا ہے. تو یہ بھی الجوف سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح یا مت کو دیکھ لیں, جیسے یہاں پر ہے تا تیہم, تا کسرا یا تی, ٹھیک ہے, یہ بھی یا مت الجوف سے ادا ہوتا ہے. اور ان سب کی جو کاؤنٹنگ ہے, ان کی جو حرکات کی لمبائی ہے 2 حرکہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک اور چیز جو اس میں نوٹ کریں, زبان کی پوزیشن. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو اپنے پاس لکھ لیں. ویسے تو آپ کی زبان کی پوزیشن ویسی ہی ہوگی, آپ کو خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, خود بخود آپ کی زبان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے سپوز کے ڈائیگرام آ جائے کہ یہ کس کی ایگزامپل ہے, کیونکہ اس میں زبان سیدھی ہے تو یہ الف مد ادا ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زبان پیچھے سے جڑ سے اٹھی ہوئی ہے, تو یہ واو مد ادا ہو رہا ہے. جب ہم واو مد ادا کرتے ہیں, او بولتے ہیں, تو پیچھے سے ہماری زبان جڑ سے اس طرح سے اٹھتی ہے. اور یا مدیہ کی ادائیگی کے لیے آپ کی زبان جو ہے مڈل پارٹ سے اٹھتی ہے. تو الف مد کے لیے سیدھی رہتی ہے, واو مد کے لیے زبان جڑ سے اٹھتی ہے, اور یا مد کے لیے مڈل پارٹ سے اٹھتی ہے. یہ بات کلیئر ہے سب کے لیے؟ 1 ٹائپ کریں کہ سب میرے ساتھ ہیں. سب کون ساتھ نہیں ہے؟ 9 ٹائپ کریں. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ایک چیز, جزاک اللہ خیر کثیرہ. آج کیونکہ ہمارا تجوید کا جو ریویو ہے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر ہم اپنا ریویو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم اس کو سارے چیزوں کو ٹائم پہ ڈن نہیں ہوگا, رائٹ. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ کے گروپ کا ٹائم تھوڑا سا آج اوپر جائے گا. میری کوشش ہوگی کہ میں 10 منٹس اوپر لوں, اور آپ کے گروپ جو ہیں 5 منٹ پہلے اینڈ ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم گروپ کا جو ٹائم ہے آج 25 منٹ رکھیں گے. ایکسیپشنل ہے, ادروائز ہمارے گروپ کا ٹائم مسٹ ہوتا ہے کہ 30 منٹس ہو. ایکسیپشنلی 25 منٹس ہوگا, کیونکہ یہاں سے 10 منٹس آپ کے لے رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا واو مد. اس کے بعد الحلق ہے, اور اس پہ بھی میں فاسٹ جاؤں گی. حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان 6 حروف کے 3 آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں. جو ٹاپ آف دا تھروٹ ہے, ٹھیک ہے, ادنى الحلق, ادنا اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ منہ کے قریب کا حصہ ہے. یہاں سے خا اور غین ادا ہوتے ہیں. خا, خا, غین, غا, غا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہیوی لیٹر ہیں اور ان کی ادائیگی کے دوران آپ کی زبان جڑ سے بھی اٹھے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہا اور عین جو ہے لائٹ لیٹر ہیں, یہ آپ کے تھروٹ کے مڈل سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور حمزہ اور ہا جو ہے یہ باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں, آپ کی چیسٹ کی طرف سے, اکثر حلق سے. اور حمزہ کے میں کیا ہوتا ہے, جب حمزہ ادا کرتے ہیں تو آپ کے یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جھلی سی ہے یہ, اور یہ ایپیگلوٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے, یہ کھل جاتا ہے حمزہ کی ادائیگی کے دوران, حمزہ کی ادائیگی کے دوران یہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کہتے ہیں آپ خود بھی کہہ کے دیکھیں یہ جو سڈن آواز آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی زبان کی آپ کی سانس کی جو نالی کا یہ حصہ ہے یہ بند ہو جاتا ہے. ہم نے بہت شروع میں, اگر آپ اپنی نوٹس میں جائیں تو آپ کو اس کی کلوزر پکچر بھی نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, 2 والوز ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ہا ادا کرتے ہیں تو سانس نکلتی ہے, تو یہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی لیٹرز کے بارے میں ہے ڈیٹیل انشاءاللہ. لسان جو ہے اس کے 10 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں, مینس کہ 10 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں لیٹرز کے, جو ان کے زبان کے 4 حصوں سے ادا ہوتے ہیں. 4 حصوں میں ان پوائنٹس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے, اور یہاں سے مختلف لیٹرز ادا ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ جو لیٹرز یہاں سے ادا ہوتے ہیں 10 مختلف مقامات سے, اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا زبان کو 4 حصوں میں. ایک حصہ جو ہے اکثر لسان ہے, جو کہ اس کو زبان کی جڑ بھی کہا جاتا ہے, روٹ بھی کہا جاتا ہے, یا ڈیپسٹ پارٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ مڈل آف تھروٹ ہے, درمیانی حصہ ہے, اور یہ بلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنارے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو حافت اللسان کہا جاتا ہے. اور یہ جو آپ کو یہ بڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے گرین میں,
اس کو طرف اللسان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اپنی بک میں بھی دیکھ لیجیے گا, اقصی اللسان, وسط اللسان, حافت اللسان, اور پھر یہ ہے طرف اللسان. اقصی اللسان جو ہے یہ زبان کا یہ والا حصہ جو زبان کی جڑ ہے, اس سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں, قاف اور کیف. ان کو الحروف اللہویہ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یولا جو ہے ہمارے گلے میں, آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ایک ہینگنگ پارٹ ہے, اس کے قریب اس کا مخرج ہوتا ہے قاف کا اور کیف کا, اس لیے اس کو اس وجہ سے الحروف اللہویہ کہا جاتا ہے. آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے پچھلی بار بھی کر لیا تھا. اب آپ کو امیج کے ساتھ زیادہ بات واضح ہو جائے گی. زبان کی جڑ سافٹ پیلیٹ سے ٹچ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ مخرج ہے قاف کا. چاہے تو آپ لکھ لیں, اور آپ کے نوٹس میں ہر جگہ پر یہ بات موجود ہے. تو قاف کی جو آواز ہے قا قا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کیف کو دیکھ لیں, کیف لائٹ ہے, قاف ہیوی ہے. کیف کی ادائیگی میں آپ کی زبان کی جو جڑ ہے اقصی لسان, اس حصے سے ٹکرا رہی ہے جو کہ ہارڈ پیلٹ ہے. اس کو مارک بھی کر دیتی ہوں. یہ حصہ, یہ جو حصہ ہے یہ ہارڈ پیلٹ ہے, یہ جو یلو میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ان کو بھی آپ غور سے دیکھ لیجیے گا, جیم, شین اور یا, یہ وسط اللسان سے ادا ہوتے ہیں, مڈل پارٹ آف ٹنگ. یہ دیکھیں, یہ مڈل پارٹ آف ٹنگ ہے, وسط اللسان. یہاں سے کون سے لیٹرز ادا ہو رہے ہیں, جیم, شین اور یا. اگر آپ ان کے مخرج کو بہت قریب سے دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیم جو ہے اس کا ڈسٹینس, یہ جو ہارڈ پیلٹ ہے اس سے بہت کم ہے. بیسیکلی آپ کی زبان ٹکراتی ہے ایسے اج, مضبوطی کے ساتھ. شین میں تھوڑا سا گیپ ہے, سلائٹلی مور گیپ ہے جیم کے مقابلے میں, تو یہاں سے شین ادا ہوتا ہے اش. کیونکہ یہ گیپ ہے, یہ الاؤ کرتا ہے ایئر کو نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے, جیم میں بالکل ایئر بلاک ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے منہ سے ہوا نکل رہی ہے نا یہاں سے, اب اس کو نکلنے کی یہ جگہ ملی ہے, تو اس لیے اس کو تفشی بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں ہوا آواز پھیل جاتی ہے اش. یا میں کیا ہے, اب کیا یا کے لیے ایک امپورٹنٹ بات آپ سب یاد رکھ لیں انشاءاللہ. ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ, تو ہم پڑھتے ہیں ایاک. کتنے لوگ ایسے پڑھتے ہیں ایاک, تو ہم کتنا پریشر ڈال رہے ہیں نا یا کے اوپر, جبکہ یا جو ہے لائٹ لیٹر ہے. تو ایاک ایاک, ہم اس لیے پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر تشدید ہے, لیکن ایون تشدید ہے اس کے باوجود ہم اس پر ایسا پریشر نہیں ڈال سکتے, کیونکہ آپ کی زبان آپ کے ہارٹ پیلٹ سے جڑ نہیں رہی ہے. اگر وہ جڑے گی تو ایج ایج ایسی آواز پیدا ہوگی جو جیم سے ملتی جلتی ہوگی. تو یہ ہے ایاک, ایئر گیپ ہے یہاں پر, اور یہ لائٹ لیٹر. تو اس کو یاد رکھیں کہ جب آپ یا کا لفظ پڑھتے ہیں یا کہیں پہ ای پڑھتے ہیں تو اس کو بہت پریشر سے نہیں پڑھیں. یہ کلیئر ہے بات سب کے لیے؟ اور یہ سب ماشاءاللہ آپ سب تو الحمدللہ آپ سب نے پڑھا ہوا ہے نا, تو اس لیے جو بھی اگر ایسا کوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پہلی بار پڑھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کے لیے ٹف ہو, لیکن اس کے لیے آپ کیونکہ ریویو ہے تو اس لیے تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, تو 3 لیٹرز ہو گئے, جیم, شین اور یا, اور ان کو الحروف الشجریہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں, مڈل آف ٹنگ, آپ کے اوپر والے اس کے سامنے جو منہ کا ٹاپ آف دا روف ہے اس سے ٹچ کرتی ہے. اس کے بعد لام اور ضاد ہے. صرف ضاد کو ہم دیکھیں گے یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں, حافت اللسان, سائڈ آف ٹنگ سے. تو آپ سلائیڈ میں دیکھ لیں کہ حافت اللسان کون سا حصہ ہے, یہ جو بلو حصہ مارک ہوا ہے یہ حافت اللسان ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ زبان کے کنارے ہیں, یہ ایجز ہیں, یہاں سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں, لام اور ضاد. لام لائٹ لیٹر ہے اور ضاد جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے, ضا. ٹھیک ہے, ضاد کا مخرج کیا ہے, سائڈ آف دا ٹنگ,
کہ جو زبان کی سائڈز ہیں، سمجھ لیں کہ یہاں پر زبان ہے اور اس کی جو سائڈز ہیں، اس کے جو، چلیں اس کو ڈرا کر لیتے ہیں، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سائڈ ہیں یہ سائڈز ہیں، ٹھیک ہے. سائڈز آف دا ٹنگ کس کو ٹچ کرتے ہیں؟ یہ جو مولرز ہیں ان کے اندر والے حصے کو، اس کو ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مولرز کے اندر والے حصے کو زبان کے کنارے، جو سائڈز کے ایجز ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں، یہ والا حصہ. یہ ٹپ کو نہیں میں کہہ رہی، ٹھیک ہے. ٹپ جو ہے وہ لام کا مخرج میں شامل ہے. لیکن آپ کی زبان آپ کے فرنٹ ٹیتھ ہے ان کو بھی ٹچ کرتی ہے دود کی ادائیگی میں، اور دود میں لمبائی بھی پائی جاتی ہے. جیسے آپ کر کے دیکھیں، واد. آپ چاہیں تو آپ صرف زبان کا ایک حصہ اس مولر کو ٹچ کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس حصے کو ٹچ کر سکتے ہیں زبان کے اس حصے کو، چاہیں تو آپ دونوں حصوں کو دونوں مولرز کی انر سائڈ سے ٹچ کر سکتے ہیں. آپ کو جو طریقہ کمفرٹیبل لگتا ہے آپ اس کو کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی زبان جڑ سے بھی اٹھے گی دود کی ادائیگی میں، یہاں سے بھی اٹھے گی، اور یہ ایک ہیوی لیٹر، کیونکہ ہیوی لیٹر ہے اور ہر ہیوی لیٹر میں زبان جو ہے جڑ سے اٹھتی ہے. واد. 3 پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس دود کے لیے، آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی لیں. نمبر یہ کہ آپ کی زبان سیدھی ہونی چاہیے، فلیٹ ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ پیچھے جڑ سے اٹھے. ادروائز آپ نے زبان کو رول نہیں کرنا. بعض اوقات ہم زبان کو رول کرتے ہیں اس کو ٹچ کرنے کے لیے سائڈ سے، وہ نہیں کرنا. لیٹ اٹ اسٹے اسٹریٹ. واد واد وا. ایون اگر آپ ایک مولر کو بھی ٹچ کر رہے ہیں تب بھی زبان کو سیدھا رکھیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے، آپ کی جو روٹ ہے وہ کہاں پہ ٹچ کرے گی؟ آپ کے ماؤتھ کے روف کی طرف. بالکل اس طرح نہیں ہوگا کہ بلاک ہو جائے گا کہ ایئر نہیں نکل سکتی، لیکن اس کو ٹچ کرے گی. دود. ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے دود کی ادائیگی میں، کیونکہ یہ مسٹیکس ہم سے ہوتی ہیں دود کی ادائیگی میں، پہلے اس کی شیپ بنا لیں. مثلاً آپ ابھی پریکٹس کریں گے اگر دود کی ادائیگی کے لیے، پہلے مخرج کی شیپ بنا لیں کہ زبان آپ نے کہاں رکھنی ہے، پھر پڑھیں. جیسے ابھی بھی آپ ایکٹیویٹی کریں، ابھی بھی زبان کو اپنے مخرج پہ رکھیں، دونوں کناروں کو آپ کے جو مسوڑے ہیں یا آپ کے انر مولرز ہیں ٹچ کریں. واد. پھر بولیں دود. اور اس میں استطالت کے لیے لمبائی بھی پائی جاتی ہے. اس کو ہم انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. آپ سب بتائیے کہ آپ کے لیے ریویو کیسا ہے، کیونکہ ہم تمام لیٹرز کے تھرو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ پارٹ پہ موو ہوں گے. مجھے آپ سب کا فیڈ بیک چاہیے. کس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ بتائیں. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سب کے لیے کلیئر تھا؟ الحمدللہ. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ایک آپشن آپ سب کے لیے اور بھی اوپن ہے. ابھی جو کمنگ فرائیڈے ہے انشاءاللہ میں آپ سب سے لنک شیئر کروں گی. 11:30 پر انشاءاللہ ایک تجوید کا سیشن ہے جس میں ہم ریویو کر رہے ہیں پیچھے سے، شروع سے. تو اس میں انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو بھی دیکھیں گے، اور جو پچھلی چیزیں آپ سب نے کر لی ہیں اس کا بھی ریویو ہو جائے گا. تو آپ میں سے جو کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے میں ریکمینڈ کروں گی ضرور جوائن کریں، کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو، کیونکہ ہم قرآن کے تھرو دیکھ رہے ہیں اس میں ہر چیز کو. ابھی تو ہم سلائیڈز کے تھرو جا رہے ہیں نا، تو ایک ایک چیز کو قرآن کے تھرو، تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ سب سے لنک جو ہے آپ سے تھرسڈے کو شیئر ہو جائے گا. فرائیڈے کے لیے تجوید کا جو سیشن کا لنک ہے آپ سے تھرسڈے کو شیئر ہو جائے گا. آپ سب اپنے گروپ کے لیے ریڈی ہو جائیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ آج آپ کی کلاس کنکلیوڈ کر دیں گی آپ کے گروپ انچارجز، آپ ہی کے گروپ میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.